تو ہم کوشش کریں گے اس سیشن میں کہ جو سارے بڑے نام ہیں اردو افسانے کے ان کا احاطہ کیا جائے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اقبال خورشید کو کہ وہ خالدہ حسین اور حاجرہ مسرور جو ہماری دو اہم ترین افسانہ نگار ہیں ان کے بارے میں بات کریں. بلکہ جو خالدہ حسین ہیں ان کا جو ایک افسانہ سواری تھا اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ جو جدید اردو افسانہ ہے وہ خالدہ حسین کی سواری پر بیٹھ کر اردو کی دنیا میں داخل ہوا. تو ان دونوں پر ہم گفتگو کریں گے. ناصر عباس نیّر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مشتاق احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں. اقبال خورشید صاحب خالدہ حسین اور حاجرہ مسرور کے افسانے پر آپ گفتگو کریں گے. شکریہ سید کاشف رضا صاحب, شکریہ آرٹس کونسل کہ یہ محفل سجائی تو مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. حاجرہ مسرور اور خالدہ حسین دو بہت ہی معتبر کداور نام, اور ان پہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے کاملیت کے ساتھ گفتگو کرنا لگ بھگ ناممکن ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب اسٹیج پہ اتنی کداور شخصیات موجود ہیں, میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ خطابت کا جادو جگا سکوں یا ڈی کنسٹرکشن کا کرتب دکھا سکوں. تو میں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا. حضرات, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فیمنسٹ موومنٹ کا اعتراض ہے, بنیادی طور پہ یہ درست ہے کہ جو آرٹ کی اصناف ہیں کم از کم 20ویں صدی کی وسط تک, چاہے سے وہ شاعری ہو, ڈرامہ ہو, ناول ہو, افسانہ ہو, مصوری ہو, اس نے جو مردانہ برتری کا تصور ہے, پیٹریارکی ہے, اس کی توسیع کی, اسے ایکسٹینڈ کیا. یہاں تک کہ جب خواتین لکھنے والی سامنے آئیں تو وہ بھی لگ بھگ کچھ حد تک مجبوری کی وجہ سے یا اسٹرکچرز کی وجہ سے ایسا کرتی رہیں. اور اگر ہم موجودہ پاکستانی ڈرامہ دیکھیں تب بھی یہ چیز نظر آتی ہے. تو اگر ہم چلے جائیں 1930 میں, جس زمانے میں انگریزوں کا تسلط تھا, ہم غلام تھے, اور جو مسلم معاشرہ تھا وہاں عورت حاشیے پہ تھی, مرد مرکز میں تھا. تو حضرات, آفرین ہے حاشیے پہ موجود ان عورتوں پر کہ وہاں سے وہ خواتین افسانہ نگار نکلیں جو بعد میں قرۃ العین حیدر, عصمت چغتائی, واجدہ تبسم اور حاجرہ مسرور بنی. تو یہ ایک ناقابل یقین شے تھی کہ کس طرح یہ تخلیقات ہمارے سامنے آئیں. اچھا, میں نے جیسے کہا کہ سید صاحب یہاں موجود ہیں, میرا کچھ کہنا بالکل ہی ایک طالب علم کی گفتگو ہوگی, مگر یہ جو دونوں تخلیقات ہیں یہ میرے لیے حیرتیں لے کے آئیں. انہوں نے مجھے سرپرائز کیا, حیران کیا. پہلے تو یہی بات کہ یہ اتنی کداور تخلیقات کیسے سامنے آ گئیں ان حالات میں. حاجرہ مسرور تو سمجھیں کہ ایک میریکل ہیں, وہ آپ کو حیران کرتی ہیں. اب جیسے اسی شہر میں 1912 میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت ان کی عمر 82 برس تھی, مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی ادبی عمر 72 برس تھی, یعنی کم عمری میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی کم عمری میں لکھ رہی تھی کہ 72 برس ان کے ادبی سفر کی عمر بنتی ہے. گھر میں کتابیں آتی تھیں, ادبی جرائد آتے تھے, وہ اور ان کی بہنیں خدیجہ مستور اور عائشہ جمال صاحبہ لکھا کرتی تھیں. اسی وجہ سے انہیں برونٹے سسٹر سے تشبیہ دی جاتی ہے. کتنی کم عمری میں انہوں نے شناخت حاصل کی. 1942 میں جب ان کی عمر شاید 12 سے 13 برس ہوگی, تب منٹو کے افسانے دھواں پر ایک مقدمہ ہوتا ہے, اور منٹو جس گواہ کو نامزد کرتے ہیں اپنے حق میں وہ حاجرہ مسرور ہیں. اور جب عدالت کا نوٹس آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو ابھی بالغ ہی نہیں, ان کی تو عدالت میں گواہی قبول ہی نہیں ہوگی. وہ جب پاکستان آئیں مائیگریٹ کر کے حاجرہ صاحبہ, تو ان کے پاس 2 افسانوی مجموعے تھے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انتظار حسین جیسا عظیم تخلیق کار, گو موازنہ مقصود نہیں اور میری اتنی حیثیت نہیں, مگر جب انتظار صاحب پاکستان آئے تو ان کے پاس ایک افسانہ تھا, قیومہ کی دکان. اور جب حاجرہ مسرور پاکستان آتی ہیں تو ان کے پاس 2 افسانوی مجموعے تھے. آل انڈیا ریڈیو سے ان کے افسانے نشر ہوتے تھے, انہیں ان کی کتابوں کی رائلٹی ملتی تھی, وہ اپنے زمانے کی بیسٹ سیلر تھیں. یہاں آنے کے بعد قاسمی صاحب کی سرپرستی میں نقوش کے معاملات جو ہیں, جس طرح انہوں نے اسے نکالا, اسے بڑھاوا دیا, اس پہ تو ریسرچرز کو کام کرنا چاہیے. افسانے کے علاوہ حاجرہ صاحبہ کی ایک اور خاصیت تھی, انہوں نے ڈرامے لکھے. ان کے ڈراموں کی بھی ایک کتاب جس پہ شاید فیض صاحب نے فلیپ لکھا تھا, سال کی بہترین کتاب قرار پائی. انہوں نے فلموں کے اسکرپٹ لکھے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آخری اسٹیشن جو مشرقی پاکستان سے بننے والی آخری اردو فلم تھی, اس کا اسکرپٹ انہوں نے لکھا, اس کے لیے نگار ایوارڈ حاصل کیا. تو یہ صاحبہ حیران کن تھیں. ان کی فکشن کی بات کی جائے تو ممتاز شیریں انہیں عصمت چغتائی کے بعد دوسری بڑی افسانہ نگار قرار دیتی ہیں. اور جو پطرس بخاری تھے, انہوں نے ان کے ہاں جو تشبیہات کا نظام ہے اس کی بالخصوص نشاندہی کی. اور مجھ جیسا طالب علم جب انہیں دیکھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں ان کے موضوعات کو, تو ان کے موضوعات آتے ہیں عورت سے, عورت کے مسائل سے, عورت کی نفسیات سے, عورت کے رشتوں سے, اور ان رشتوں کی پیچیدگیوں سے.
تو ان رشتوں کا جو پاور اسٹرکچر ہے اور ان رشتوں کا جو باہمی تعلق ہے اس سے ان کی کردار نکل کے آتے ہیں. تو جو ان کے مشہور افسانے ہیں جیسے ہے اللہ ہے یا بھاگ بھری ہے, وہاں ہمیں ایک کمسن لڑکی دکھائی دیتی ہے جو دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے. تو ایسا گمان گزرتا ہے کہ شاید اس کے اوپر ہاجرہ مسرور ہی کی چھاپ ہے, چونکہ انہوں نے کم عمری میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا. ان کے کردار کون ہیں حضرات؟ ان کے کردار عورت ہے, مشرقی عورت ہے, جو پوری قوت کے ساتھ کاغذ پہ اتر آئی اپنے پورے درد کے ساتھ. ان کے 3 افسانے بالخصوص سجدہ شکر مجھے یاد آتا ہے. ان کا ایک افسانہ ہے کمینی, ایک ان کا افسانہ ہے اندھیرے اجالے. تو اس میں انہوں نے کچلی ہوئی عورت کا جو درد سہ رہی ہے, جو حاشیے پہ ہے, اس عورت کو ایسے بیان کیا ہے کہ جو ہمارے اپنے درد ہیں ہمیں بے معنی لگتے ہیں اور ان دکھوں کے ساتھ ہم بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا حاجرہ صاحبہ کے ہاں حیرتیں تھیں. زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے لکھنا کم کر دیا تھا. ان کا کلیات شائع ہوا غالباً 1992 میں. اس کے بعد ان کی کم چیزیں سامنے آئیں, مگر انہیں ادراک تھا کہ یہ جو سماج ہے یہ عورت دشمن ہے, اس کے رویے عورت کے خلاف ہیں. وہ ان واقعات سے باخبر تھیں اور کیشور آپا نے جو ان کے انتقال پہ کالم لکھا تھا اس میں یہ تمام عناصر موجود ہیں. حاجرہ صاحبہ سے اتنے مختصر وقت میں یہی گفتگو ہو سکتی ہے. ہم چلتے ہیں خالدہ حسین صاحبہ کی طرف. بڑی حیران کن بات ہے کاشف کہ ان دونوں کی عمروں میں فقط 7 برس کا فرق تھا, مگر ان دونوں کے فکشن میں زمین آسمان کا فرق تھا. کہ حاجرہ مسرور بنیادی طور پہ حقیقت نگاری, اور اگر ناصر عباس نیر اجازت دیں, نسائی حقیقت نگاری کی پروردہ تھی. چونکہ یہ عورت کے حقیقت کو پرکھنے کا انداز الگ ہے, ہم مردوں کو ایک دن یہ بات سمجھنی ہوگی. تو نسائی حقیقت نگاری اگر حاجرہ کے ہاں تھی تو ان کے ہاں علامت نگاری تھی. اور علامت نگاری بھی کیسی کہ انہوں نے سواری جیسا افسانہ لکھا جو اتنا تہدار تھا, اتنا زرخیز تھا کہ اسے پڑھ کے عصمت چغتائی نے کہا کہ یہ مشرقی پاکستان کے سانحے پہ سب سے اچھا افسانہ ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ افسانہ تو مشرقی پاکستان سے پہلے لکھا گیا تھا. تو یہ ایک بڑے علامتی افسانے کی خوبی ہے کہ وہ اتنا تہدار ہوتا ہے. کیفکا کا اثر میلان کنڈیرا ہو, مارکیز ہو, سب پہ طے شدہ ہے. تو کیفکا کا اثر اردو میں بھی آیا, مگر آپ حیران ہوں گے کہ سواری اور ہزار پایا جو خالدہ کے افسانے ہیں خالدہ حسین صاحبہ کی, یہ انہوں نے میٹامورفوسس پڑھنے سے پہلے ہی لکھ لیے تھے. ان کا ایک افسانہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ آخری خواہش ہے, جس میں ایک سرکاری ملازم استعفیٰ دیتا ہے کیونکہ اب وہ مزید سزائے موت کا جو عمل ہے اسے انجام نہیں دے سکتا. خالدہ حسین صاحبہ کی کہانی بنیادی طور پہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جو پیٹریارکل کانسیپٹ ہے کہ خواتین کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ خالدہ حسین کی کہانی ہے. یہ دقتیں, یہ مسائل صرف حضرات سماجی نہیں ہوتے, معاشی نہیں ہوتے, سیاسی نہیں ہوتے, خانگی ہوتے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں جو مذہبی عنصر ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے خالدہ حسین صاحبہ کو دقتوں کا سامنا رہا. اپنے گھر کی طرف سے شاید ان کا کام پوری طرح سامنے نہیں آ سکا. ایک صاحبہ 1956 میں جن کا پہلا افسانہ شائع ہوتا ہے, جن کا افسانہ ادب لطیف میں منی شائع ہوا, تو اس میں ناصر کاظمی صاحب کا تبصرہ تھا جنہوں نے اسے تنہا آتماؤں کی کتھا قرار دیا تھا. تو 56 میں پہلا افسانہ آتا ہے, مگر جو پہلا مجموعہ آتا ہے پہچان وہ 84-85 میں آتا ہے, کیونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی. تب وہ خالدہ اصغر ہوا کرتی تھیں, پھر وہ خالدہ حسین ہوئیں. تو یہی عورت کی کہانی ہے جو حاشیے پہ ہے, مرکز میں آتی ہے, مگر شاید مردوں کا معاشرہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. آخری 60 سیکنڈ لوں گا. تو ان کا ایک افسانہ ہے دادیاں چھٹی پر ہیں. تو وہ ہیں علامت نگار, مگر یہاں وہ حقیقت نگار ہو جاتی ہیں. میں تمام دوستوں سے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے توسط سے مجھے سن رہے ہیں, یہ افسانہ ضرور پڑھیں, کیونکہ یہ خالدہ حسین کی اپنی کہانی ہے, یہ حقیقت نگاری کی کہانی ہے. یہاں وہ حاجرہ مسرور ہی کے اسکول پہ آ جاتی ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ خالدہ حسین نے جو سواری لکھ چکی تھیں ریڈیو آن کیا, تو سراج منیر صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے افسانے لکھے جا رہے تھے, اور ان افسانہ نگاروں میں خالدہ حسین بھی تھیں. تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا کہ کسی کو یاد ہے کہ کوئی خالدہ حسین بھی تھی جو افسانے لکھا کرتی تھی. تو آج ہم نے انہیں اسی طرح یاد کیا, اور میری خواہش ہے کہ اگر میرے نوجوان سن رہے ہیں تو آج خالدہ حسین, حاجرہ مسرور کو گوگل کریں, ان کے پروفائلز پڑھیں, دیکھیں کہ ڈان دا نیوز جنگ نے ان کے انتقال پہ کیا لکھا تھا, ریختہ پہ ان کے افسانے پڑھیں, تاکہ اگلی بار جب ہم یہاں اکٹھے ہوں, جمع ہوں, تو وہ یہاں بیٹھ کے حاجرہ مسرور اور خالدہ حسین پہ بات کریں, اور میں وہاں بیٹھ کے ان کے لیے تالیاں بجاؤں. شاید اسی طرح ہم ان 2 قداور تخلیق کاروں کا حق ادا کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اقبال خورشید. خالدہ حسین نے اپنا سفر سواری سے شروع کیا, اور دادی آج چھٹی پر ہے ان کا تقریباً آخری زمانے کا افسانہ ہے.
اور سواری کی تو تعریف سب کر چکے ہیں. دادی آج چھٹی پر ہیں کہ پہلی لائن اگر مجھے صحیح سے یاد ہو تو یہ ہے کہ دادی دوزخ میں جائیں گی. تو یہ وہ ہمارا ادب ہے جو کہ قیام پاکستان کے بعد بہت امکانات سے شروع ہو رہا تھا. اس کے بعد آخر میں ہماری اتنے بڑے افسانہ نگار ہیں, ان کے بارے میں ان کے پوتے یہ بات کر رہے ہیں کہ دادی دوزخ میں جائیں گی. تو یہ جو ہمارا ادب نے سفر کیا ہے, اس کے دو بڑے ہمارے علمبردار جو ہیں اشفاق احمد صاحب ہیں جیسے, ان کو بھی کہا جاتا ہے. ساتھ رشید امجد کے ہاں بھی ایک مرشد کا بڑا تذکرہ ملتا ہے. تو عرفان جاوید صاحب ان کے پوائنٹ آف کنورجنس اور ڈائیورجنس پر کچھ گفتگو کریں گے. ساتھ آصف فرخی صاحب ہیں جو کہ افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی اور عالمی افسانے کے بے پناہ قاری تھے, اور مترجم تو وہ تھے ہی, اور ان کی ان سب افسانہ نگاروں پر نظر بھی تھی, پہلے کے بعد کے عالمی افسانے پر, ہر قسم کے افسانے پر. تو عرفان جاوید صاحب ان تینوں کو دیکھیے کہ کیسے کچھ منٹوں میں سمیٹتے ہیں. بہت شکریہ کاشف. سب سے پہلے رشید امجد صاحب جو ہیں, انہوں نے پاکستان میں جو علامت نگاری اور تجریدیت ہے ہمارے افسانوی ادب میں, اس میں ایک بہت نمایاں نام ہے. ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کے ہاں جو تجریدیت اور علامت نگاری ہے وہ کس سے متاثر ہوئے, تو انہوں نے جس کا نام لیا وہ نثر نگار نہیں تھا, وہ شاعر تھا اور وہ غالب تھے. وہ اس طرح کے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کو ان کے گھر پہ باقاعدہ ان کے والد کو شاعری کا بہت شوق تھا, اور غالب کے اشعار جو ہے اکثر وہ وہاں گھر پہ پڑھا کرتے تھے, دہرایا کرتے تھے, اور غالب ان کے تحت شعور سے تحت شعور میں چلا گیا. بعد ازاں پھر ان کو میسر آئی صحبت اعجاز راہی صاحب کی اور منشا یاد صاحب کی. جب اعجاز راہی اور منشا یاد جو ہیں ان کی صحبت میسر آئی تو ان کے ہاں علامت نگاری اور یہ تجریدیت جو ہے یہ کہانی کے اندر انہوں نے ایک یعنی کہ پیش کی, لپیٹ کے پیش کی اس طریقے سے کہ کہانی کا اپنا لطف جو ہے وہ بھی رہے, اس کے ساتھ تفکر جو ہے وہ بھی رہے, اور ساتھ ہی ساتھ تجریدیت جو ہے اور علامت نگاری جو کاری ہے اس کو زیادہ سوچنے کا سامان مہیا کرے. آپ اس وہ ابتدائی ان کے جو افسانے ہیں ان کے بارے میں رشید امجد صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد سے کافی کردار جو تھے وہ چنے. البتہ بعد ازاں انہوں نے اپنی داخلی دنیا جو ہے جب اس کو دیکھا, اس کو جانچا, اس کو پرکھا, تو ان کو یوں لگا کہ ان کے اپنے اندر ایک بہت بڑا جہاں آباد ہے جس سے بعد کے انہوں نے تمام کردار جو ہے وہ چنے اور وہ چن کے اپنے افسانوں کے اندر لے کے آئے. البتہ ان کا جو ایک ادب کی بڑی بنیادی جو را ہے وہ عام آدمی کے بارے میں ان کی حساسیت ہے. یہی وجہ ہے کہ 2006 میں جب ان کا کلیات ان کے آئے تو ان کا نام عام آدمی کے خواب تھا. رشید امجد صاحب جو ہیں جس پر آشوب دور میں انہوں نے اپنی تخلیقات سامنے لے کے آئے, ماشاء اللہ انہوں نے دیکھے, انہوں نے مشرقی المیہ اپنے اس میں دیکھا, مشرقی پاکستان کا سقوط ڈھاکہ ہوتے دیکھا, اور اس پہ ان کے اتنے یعنی کہ ان کے اوپر اتنا اس چیز کا منفی تاثر ان کے دماغ پہ تھا کہ انہوں نے ایک افسانہ لکھا جس کے نام پہ ان کا افسانوں کا مجموعہ بھی تھا, گملے میں اگا ہوا شہر. اور گملے میں اگا ہوا شہر جو ہے وہ کہانی ہے ایک کردار کی جس کو پھانسی دے دی جاتی ہے, جس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اور وہ موت واقع ہونے کے بعد پورے شہر کو پتہ لگتا ہے اور لوگ جوک در جوک میدان کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ جنازہ اٹھایا جانا ہے, اور راوی جو ہے اس افسانے کا وہ بھی وہیں پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ جو جنازہ ہے وہ تیار ہے. دوسری جانب قبرستان جو ہے وہاں پہ گورکن قبر تیار کر کے بیٹھے ہیں, اور گورکن قبر تیار کر کے بیٹھے ہیں, ادھر سے جنازہ اٹھتا ہے اور پھر معلوم ہوتا ہے جنازہ گم ہو گیا. جب وہ جنازہ گم ہوتا ہے اور راوی بھی اس ہجوم میں شامل ہے جو کہ وہاں پہ جنازے کے لیے میدان میں پہنچے ہیں, اور یہ جو جنازے کے گمنے کا انہوں نے تصور پیش کیا, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کا سارے انہوں نے مناظر پیش کیے. علاوہ ازیں اس میں انہوں نے جو گملے میں اگا ہوا شہر تھا, یہ ان کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ علامت استعمال کی معاشرے کی. ان کا خیال تھا کہ جو ایک گملے میں اگا ہوا پودا ہے اس کی جڑیں ایک محدود حد تک آگے بڑھ سکتی ہیں, اور ہماری جو ابھی جو تہذیب ہے, ہمارے جو لوگوں کا شعور ہے وہ بھی ایک مخصوص حد سے آگے نہیں بڑھ پایا اور وہ محدود دائرے کے اندر رہ گیا. اس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا جب انہوں نے گملے میں اگا ہوا شہر کی علامت استعمال کی جو ان کی نمائندہ اور ایک ان کی پہچان بن گئی. رشید امجد صاحب کے ہاں تو ایک جنازہ غائب ہوتا ہے, ان سے 1600 کلومیٹر دور ایک اور تخلیق کار ہیں جن کے ہاں پورا سمندر ہی غائب ہو جاتا ہے,
اور وہ ہے سمندر کی چوری، آصف فرخی۔ آصف فرخی جب ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو بہت ہی علمی خانوادہ تھا، ان کے گھر کا پورا ماحول جو ہے، ان کے والد بالخصوص خاکہ نگاری کے حوالے سے بہت معروف نام ہے، تو انہوں نے اپنے بچپن سے ہی گھر میں ادبی محافل ہوتے دیکھیں، اور پھر انہوں نے اپنے ہاں دیکھا کہ شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، نقاد سب لوگ ان کے ہاں آتے تھے، تو اس کا ان کے اوپر بہت گہرا اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لڑکپن میں ہی افسانہ جو ہے اس کی جانب رجوع کیا اور لکھنا شروع کیا۔ آصف صاحب نے ایک مرتبہ میرے سے تذکرہ کیا تھا کہ ان کے ابتدائی طور پہ خواہش آئی کہ وہ شاعری کی جانب جائیں، لیکن بعد ازاں ان کو محسوس ہوا کہ شاید ان میں وہ اتنی اہلیت نہیں، یا ان کے اندر وہ ان کے اندر تخلیقی ساخت جو ہے وہ موزوں نہیں شاعری کے لیے، تو وہ دوسری جانب افسانہ نگاری کی طرف آئے۔ اور جب وہ افسانہ نگاری کی جانب آتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ افسانہ نگار کے علاوہ مدیر کے طور پہ، نقاد کے طور پہ، ایک منتظم کے طور پہ، اور ایک ادبی پورے پاکستان کا ایک ادبی ثقافتی چہرے کے طور پہ پھر بعد ازاں نمایاں ہوئے، ابھر کے سامنے آئے۔ ان کا جو پہلا مجموعہ تھا اس کا نام تھا آتش فشاں پر کھلے گلاب۔ اس مجموعے کو آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو ایک پوری شہری تہذیب نظر آتی ہے، وہ والی ساری تہذیب جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئی، اور وہ پاکستان ہی کی مہاجر تہذیب نہیں تھی، وہ بلکہ پورے پاکستان کی شہری تہذیب کی عکاسی کرتی تھی۔ اس میں پھپھیاں تھیں، اس میں تائیاں تھیں، اس میں طوطے کے پنجرے تھے، اس کے اندر کوری سراہیاں تھیں، اس کے اندر ممٹیوں پہ بیٹھی چیلیں تھیں، اس کے اندر پورا ایک وہ گھر کا ماحول نظر آتا ہے، اور سب سے بڑی جو اس پہ خوبی نظر آتی ہے وہ اس طرح کی حقیقی عکاسی تھی معاشرے کی کہ پورا آپ کو اجتماعی طور پہ خاندان نظر آتا ہے، جو کہ پاکستان جو ابتدائی ہمارا جتنا ادب تخلیق کیا گیا اس کے اندر پورے خاندان کا نظام نظر آتا ہے، جو کہ ہمارے اپنے خاندانی نظام کی عکاسی کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ آصف فرخی جو ہے وہ تجریدیت کی جانب گئے، اور ان کا جو تخلیقی سفر تھا اس پہ آپ دیکھیں تو ان کے اپنے ذاتی سفر کی، ذاتی زندگی کی ایوولوشن جو ہے اس کی پرچھائیاں بھی واضح طور پہ پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آخر میں آ کے یعنی کہ اپنی وفات سے 10-12 سال پہلے انہوں نے سمندر کی چوری لکھا، 2007 میں لکھا تھا، اور سمندر کی چوری لکھنے کے بعد وہ آگے جب بڑھے تو ان کے ہاں تھوڑی سی انہوں نے افسانہ نگاری کی جانب ان کا رجحان ذرا کم ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ چلتے ہوئے زیادہ تجریدیت کی جانب چلے گئے، اور وہ کیونکہ پھر ایک دارالمحام بھی تھے ادبی محافل کے، تو وہ اس حوالے سے ان کا رجحان زیادہ فکشن سے دوسری جانب چلا گیا، ادھر کی انتظامات جو وہ کرتے تھے اور جو ان کے محافل کے وہ مینجمنٹ کرتے تھے۔ آصف فرخی صاحب کو زندگی میں ادب کے بعد کسی سے عشق تھا تو انتظار حسین تھے۔ اب انتظار حسین اور آصف فرخی کا اب ادب دیکھیے بہت مختلف ہے۔ آصف صاحب جو ہیں وہ بالکل داخل کے، شہری تہذیب کے، تنہائی کے ادیب ہیں، جبکہ انتظار صاحب جو ہیں وہ داستان، وہ ایک خارج کی دنیا بھی نظر آتی ہے جو داخل کی بنیادی طور پہ عکاسی کرتی ہے، اور وہ داستانوی جو ادب ہے اس کے جو پرچارک تھے اور اس کے جو تخلیقار تھے وہ انتظار صاحب کے وہ پرچھائیاں آپ کو آصف صاحب کے ادب پہ اس طرح نظر نہیں آتی۔ البتہ داستان کا جو ایک داستانوی ادب جو ہے جو انتظار صاحب سامنے لے کے آئے، ایک طرف انتظار صاحب داستانوی ادب لے کے آ رہے تھے ہمارے سامنے، اور دوسری جانب داستان گو تھے، جن کو میں ذاتی طور پہ پاکستان کا آخری داستان گو کہتا ہوں، وہ اشفاق احمد تھے۔ اشفاق احمد ایک ہمارے ہاں ادبی طور پہ میڈیا کی حوالے سے ہر حوالے سے ایک بہت معروف شخصیت رہے۔ ان کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے داستان گو کے طور پہ، بالخصوص ان کا پروگرام زاویہ جو آیا اس میں ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں اور ان کے جو ادبی جو کارنامے ہیں وہ کچھ دب جاتے ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ گڈریا کا تذکرہ ہوتا ہے جو کہ 1953 میں انہوں نے ناول لکھا، افسانہ لکھا، ایک طویل افسانہ تھا، لیکن بعد میں ان کے ایک محبت 100 افسانے، ایک محبت 100 ڈرامے، سبحانے افسانے، اجلے پھول، بے شمار یہ کھیل تماشا ان کا ناول، اور بے شمار ان کی تخلیقات آئیں۔ اشفاق صاحب نے جب گڈریا لکھا تو بیرون ملک آباد تھے، اور غالباً وہ اٹلی میں تھے اس وقت، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، اور اس اٹلی سے وہ کچھ عرصے کے لیے بی بی سی سے بھی منسلک رہے برطانیہ میں۔ اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا، وہ برطانیہ سے پاکستان آ گئے، ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں سہولت تو بہت تھی لیکن صحبت نہیں تھی۔
وہ جو ایک صحبت کی تلاش میں رہتے تھے وہ ان کو وہاں پہ نہیں ملی، تو ان کا پھر پاکستان کی جانب ہی رجحان تھا۔ اشفاق صاحب کے حوالے سے ایک ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی تحریروں میں بھی، ان کی گفتگو میں بھی، کہ وہ ایک صوفی روایت کے آدمی تھے، اور وہ صوفی روایت کو آگے لے کے چلے جو کہ ہندوستان کے سنت سادھو اور صوفی بات کرتے تھے، ان مذہبی شدت پسندی کے وہ خلاف تھے۔ ایک مذہبی لیبل ان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ میں بس بات ختم کروں گا ایک ان کا کال سنا کر، وہ یہ کہ ایک مرتبہ وہ زاویہ جو ٹی وی پہ ریکارڈ ہوتا تھا، جس کی کسی قسم کی وہ پہلے ریہرسل نہیں کیا کرتے تھے، وہ بالکل فی البدیہہ وہاں پہ بات کیا کرتے تھے۔ ایک لڑکے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے بات کہی کہ فلاں شخص جو ہے بڑا غیر اسلامی، یا وہ اس کے جو افعال ہیں وہ کافرانہ ہے، شدت پسندی کا اظہار کیا اس نوجوان نے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے اخلاقیات اور کسی کے ایمان کے دربان نہیں، اور ہمیں دربان بننے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تو یہی ان کا جو کال ہے، اگر اس کو دیکھیں ہمارے موجودہ معاشرے پہ اگر اس کا انطباق کیا جائے تو ہمارے ہاں بہت حد تک جو شدت پسندی نظر آتی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عرفان جاوید صاحب، بہت تیزی سے انہوں نے احاطہ کیا۔ ہم اردو افسانے کے سارے سفر کو 1 گھنٹے میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اردو افسانہ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہر سے متعلق رہا ہے، اور جو اس کے بڑے افسانہ نگار ہیں وہ شہروں میں رہے ہیں، لیکن دیہات کی عکاسی بھی اردو افسانے میں کم نہیں ہوئی۔ ہمارے جو 3 افسانہ نگار جن کا اب ذکر کیا جائے گا، احمد ندیم قاسم، ابو الفضل صدیقی اور سید رفیق حسین، انہوں نے بنیادی طور پر شہر کے باہر کی جو فضا ہے، قصبوں کی، دیہات کی فضا، ان پر لکھا ہے۔ اور تینوں کے جو ایریاز ہیں جن کے بارے میں انہوں نے افسانے لکھے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ اس میں ہم بلونت سنگھ کو بھی کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ قاسمی صاحب اور بلونت سنگھ کے ہاں پنجاب کے دیہات ہیں، اور باقی ابو الفضل صدیقی رہتے تو کراچی میں تھے، لیکن ان کا جو دائرہ تھا وہ یو پی کے دیہات کے بارے میں۔ اور اسی طرح رفیق حسین کے بالکل مختلف افسانے ہیں۔ تو ضیاء الحسن صاحب ہمارے معروف نقاد ہیں اور بڑی گہری نظر ہے ان کی ان سارے معاملات پر، تو وہ ان کو میں دعوت دوں گا کہ اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں ان تینوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، یہ جو 3 افسانہ نگار مجھے دیے گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بہت بدقسمت افسانہ نگار ہیں۔ بدقسمتی ان کی کئی طرح کی ہے۔ پہلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ منٹو اور بیدی کے ساتھ افسانے لکھ رہے تھے، تو ساری ادبی دنیا کی نظر ان دونوں پہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ عوام الناس میں بہت زیادہ پاپولر کرشن چندر، جو اپنے افسانوں اور ناولوں کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر تھے اور منٹو اور بیدی سے زیادہ پڑھے جاتے تھے، ان پر بھی اتنی نظر نہیں تھی ہماری ادبی دنیا کی۔ اور عصمت چغتائی جو اپنی ٹیڑھی لکیر کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی، اور لحاف، 2 چیزیں تو کم از کم ان کی ایسی ہیں جو اب تک زیر بحث رہتی ہیں، وہ بھی کوئی معمولی افسانہ نگار تو نہیں تھیں، لیکن عصمت بھی ان دونوں کے نیچے دب گئیں۔ اور پھر حیات اللہ انصاری جیسے افسانہ نگار تھے، علی عباس حسینی جیسے افسانہ نگار تھے، خواجہ احمد عباس جیسے افسانہ نگار تھے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان کو ایک سہولت حاصل تھی ترقی پسندی کی، کہ موومنٹ اپنی زور پہ تھی، طاقت پہ تھی، تو خواجہ احمد عباس اور علی عباس حسینی پھر بھی تحریکی حوالے سے زیر بحث رہے۔ منٹو اور عصمت کو بھی ترقی پسندوں کی وجہ سے زیر بحث زیادہ رہے، کیونکہ ان پر انہوں نے ابتدا ہی میں فوش نگاری کا الزام لگا کے انہیں تحریک باہر کر دیا تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ لکھ رہے تھے۔ ان کا جیسے قاسمی صاحب کا پہلا مجموعہ چوپال جو ہے وہ 1939 میں شائع ہوا، ان کا ابو الفضل صدیقی صاحب کا پہلا افسانوی مجموعہ احرام 1943 میں شائع ہوا، اور جو رفیق حسین ہے ان کا آئینہ حیرت 1944 میں چھپا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو 30 کی دہائی میں جنہوں نے لکھنے کا آغاز کیا، اور 40 کی دہائی کے آس پاس ان کے مجموعے شائع ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں کچھ اور بدقسمتی بھی تھی۔ مثال کے طور پہ 1952 میں 54 میں گوری و گوری چھپا،
اور اس کے بعد ایک طویل زمانہ ہے جب رفیق حسین کی کتاب ہی اویلیبل نہیں. یہ پھر 20ویں صدی کے آخر میں اور 21ویں صدی کے اوائل میں رفیق حسین کو دوبارہ دریافت کرنے کا عمل شروع ہوا اور ان کی یہ کتابیں دوبارہ چھپیں. ان کا مجموعہ جو ہے کلیکٹڈ فارم میں اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو کے چھپا. پھر سب سے اہم آصف فرخی کا انتخاب چھپا جو زیادہ پڑھا گیا اور وہ انتخاب بہت ہی باکمال تھا. تو یہ گیپس جو تھے, اسی طرح یہ گیپ ابو الفضل صدیقی کے ساتھ بھی رہا. ان کا پہلا مجموعہ 43 میں چھپا اور 1986 میں آ کے کہیں ان کے دوسرے مجموعے چھپنا شروع ہوئے. اب 43 میں وہ جس اسلوب میں افسانہ لکھ رہے تھے وہ تو اس زمانے کا اسلوب تھا, یعنی سماجی حقیقت نگاری کا اسلوب. اب درمیان میں سے ایک تجرباتی دنیا ہماری 60 کی دہائی کی جدیدیت کی اور علامت نگاری کی اور تجرید نگاری کی اور کتنے ٹیکنیک کے تجربات سے ہوتے ہوئے 86 تک آتے آتے تو وہ اسلوب از کار رفتہ ہو چکا تھا. اب اس کو پڑھنا مشکل ہو چکا تھا, ریڈیبلٹی اس کی بہت کم ہو چکی تھی. ان 3 افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ ریڈیبل رفیق حسین ہے اور رفیق حسین کی ریڈیبلٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے کردار بالکل مختلف ہیں. تو اور یہ نہیں کہ جو جانور یا حیوانات کو کردار بنانا کوئی رفیق حسین نے شروع کیا تھا. ہمیں پریم چند کے ہاں کئی افسانے مل جاتے ہیں جن میں یہ کردار ہیں, لیکن ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کا مشاہدہ پریم چند سے بہت مختلف تھا. پریم چند نے انہیں انسانی زندگی کے ساتھ زیادہ جوڑ کے دیکھا اور ایک جو ان کا ترقی پسند رومانوی اسلوب تھا اس کا زور بھی اس میں شامل تھا. خاص طور پہ پوس کی رات کا جو کتا ہے وہ ہمیں ان کے رفیق حسین کا جو کلوہ ہے اس سے بہت مختلف نظر آتا ہے. تو بہت مشکل فن انہوں نے منتخب کیا, اس لیے کہ افسانہ نگاری یا فکشن نگاری کہنا چاہیے وہ بنیادی طور پر وجود کی باطنی دنیا کی بازیافت کا عمل ہے. اور جیسے مثال کے طور پہ منٹو مکمل طور پر ناکام ہو گئے اپنا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ لکھنے میں, اس لیے کہ اس کا جو کردار تھا وہ پاگل تھا اور پاگل آدمی کے وجود میں اترنا ممکن نہیں تھا. نتیجتاً آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑھیں تو سارے بیانی ان کے باہر کے ہیں, اندر کی ایک بات ہے صرف وہ فریز جو انہوں نے بیان کی ہے اور اس کے ذریعے سے کسی حد تک وہ اس کے اندر تک اترنے کی انہوں نے کوشش کی. تو ان تینوں کے ہاں جو چیز مشترک ہے اس کا طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ دیہات کی زندگی ہے, لیکن تینوں کے ہاں دیہاتی زندگی کو بالکل مختلف اینگل سے دیکھا گیا ہے. خاص طور پہ جو قاسمی صاحب ہیں انہوں نے جو پنجاب کی دیہاتی زندگی تھی اس میں سکھ کلچر بھی ہے, اس میں مسلم کلچر بھی ہے, دونوں کو انہوں نے اپنے افسانوں میں دکھایا ہے. لیکن قاسمی صاحب بھی سمجھتے رہے زیادہ یہ, حالانکہ قاسمی صاحب کے کام میں جو بھی ان کا کام ہے نظم, غزل اور دیگر جو ان کے کالم نگاری تھی اور ان میں سب سے اہم کام ان کا افسانہ نگاری کا ہے. اور انہوں نے بہت یعنی کوئی کم از کم 1 درجن کے قریب بہت اچھے افسانے بھی لکھے ہیں جو قاسمی صاحب کی ادبی زندگی کی ضمانت وہی 10-12 افسانے ہی بنیں گے, کیونکہ ابھی تو قاسمی صاحب ہمارے عہد کے افسانہ نگار ہیں. ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو قاسمی صاحب کے زیر اثر رہے ہیں, قاسمی صاحب کو یعنی ان کا نام لے سکتے ہیں. لیکن 50-60 سال بعد 100 سال بعد جب یہ لوگ نہیں رہیں گے پھر ان کی صحیح ایویلیوشن ہوگی تو یقیناً پھر وہ افسانے جو 10-12 ان کے افسانے ایسے ہیں جس میں انہوں نے کسی حد تک انسانی وجود کی باطنی دنیا کو چھوا ہے. ورنہ قاسمی صاحب کے افسانوں میں جتنے بھی افسانے انہوں نے بہت لکھے, کوئی 1 درجن سے زیادہ ان کی, میرے خیال ہے جتنے افسانہ نگار آپ نے مجھے دیے ہیں ان میں رفیق حسین کی 2 کتابیں ہیں اور ابو الفضل صدیقی صاحب کی 8 کتابیں ہیں, ان کی 14-15 کتابیں ہیں قاسمی صاحب کی. تو انہوں نے افسانہ نگاری میں کافی سنجیدگی سے مسلسل لگ کے کام کیا اور بعض بہت اچھے افسانے بھی لکھے. اچھا, رفیق حسین کے افسانوں کی جو میں نے بات کی وہ ان کرداروں کی وجہ سے جن کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہیں اور ناکام بھی ہیں. کامیابی ان کی یہ ہے کہ یہ بالکل یونیک کردار تھے اور ان کی طرف اتنی
تواتر اور تسلسل سے ہمارے افسانہ نگاروں نے توجہ نہیں کی. ہمیں اور افسانہ نگاروں کے ہاں بھی یہ اس طرح کے کردار ملتے ہیں، لیکن ان کی اسپیشلٹی بن گئی، خصوصیت بن گئی کہ رفیق حسین جو ہیں ان کرداروں کو بیان کرتے ہیں جو خود اپنے آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یا جن کے بارے میں عام آدمی سرسری طور پر جانتا ہے، کبھی اس نے ان کو غور سے نہیں دیکھا. یعنی جو کمال انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اور ہمیں بتایا کہ صرف اس دنیا میں انسان ہی نہیں رہتے، دیگر مخلوقات بھی رہتے ہیں، اور ان کو بھی ہمیں اتنی محبت سے اور تعلق کے ان کے ساتھ ایک ایکولوجی جو بنتی ہے ہماری ٹوٹل، اس کا وہ لازمی حصہ ہیں. ان سے تعلق استوار کیے بغیر ہم ایک مکمل معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے. تو یہ بہت بڑا کام تھا رفیق حسین کا، اور مجھے ان 3 افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ اٹریکٹ جو ہے وہ رفیق حسین ہی کرتے ہیں. تو باقی جو کردار بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے اس سماجی حقیقت نگاری کی دور کے افسانہ نگار ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے کا جو دیہاتی سماج ہے اس میں ہونے والے مظالم ہیں، خاص طور پہ کسانوں کے ساتھ. ابو الفضل صدیقی کے ہاں آپ دیکھیں تو ان کے ہاں کسانوں کے ساتھ، خاص طور پہ یو پی کے کسانوں کے ساتھ جو درندگی ہو رہی تھی اس کا ایک ریکارڈ ہمیں ابو الفضل صدیقی کے افسانوں میں، یعنی وہ ایک طرح سے وہ افسانے بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک تاریخ بھی ہیں. اس تاریخ کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے، اور ہم آج اس کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. تو خاص طور پہ وہاں جو عورتوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے، یعنی یہ غلام تھے، غلام اور کنیزیں، اس سے زیادہ، یعنی جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ روس کے جو بڑے جاگیردار ہوتے تھے تو اس میں بسنے والے جو انسان ہوتے تھے وہ انسان نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی ملکیتی اشیاء کی طرح سے ہوتی تھی. اور اگر کوئی زمیندار اپنا کوئی زمین، یعنی جاگیردار کوئی زمین کا حصہ فروخت کرتا تھا تو اس فروخت میں زمین کے ساتھ وہ انسان بھی اور درخت بھی اور جانور بھی، یعنی ان کے لیے انسان، درخت اور جانور سب ایک جیسے تھے اور اس کی ملکیت کا حصہ تھے. تو یو پی میں بالکل یہ کلچر ہمیں نظر آتا ہے جس کو ابو الفضل صدیقی نے بڑی دردمندی سے اور بڑی محبت سے بیان کیا ہے. تو لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی کہ یہ تینوں افسانہ نگار ایسے ہیں کہ ہم ان کو کوشش کر کے ایک بار پڑھ سکتے ہیں، دوسری بار پڑھنے کو ہمارا دل ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہوں کہ نیر مسعود کو پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کو درجنوں بار پڑھتے ہیں اور درجنوں بار لطف دیگر حاصل کرتے ہیں، اور ایک نئی تخلیقی لذت اور جہت دریافت کرتے ہیں ان کی. تو یہ اس طرح کے افسانہ نگار نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ کم ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو 3 افسانہ نگار ہیں یہ اس کلچر کا، اس زمانے کا ناگزیر حصہ ہیں. ان پر بات کیے بغیر اور ان کو پڑھے بغیر ہم اس بڑے دور کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. ابو الفضل صدیقی ہوں، احمد ندیم قاسمی ہوں یا رفیق حسین ہوں، یہ اس افسانوی دنیا کو بنانے میں ان کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہم اس منظر نامے کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے. بہت شکریہ ضیاء الحسن صاحب. اصل میں اپنا زمانہ جو افسانہ نگار یا فکشن نگار لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں ٹائم لیسنس یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بعد کے دور کے لوگ ہیں اگر اس دور کو دیکھنا چاہیں تو وہ اس دور کے افسانے پڑھ سکتے ہیں. خاص طور میں ہمارے دیہات کیسے تھے، ان میں کیسا صورتحال تھی، وہ بار بار اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی شاید اسے دوبارہ نہ پڑھ سکے. رفیق حسین کی کنٹینیویشن بھی ہمیں نظر آتی ہے سید محمد اشرف کہ ہاں کہ ان کے ہاں جو جانور تھے ان کو پھر علامت کے طور پر سمجھا گیا، جو ان کی ریویلیویشن ہوئی. اور رفیق حسین صاحب کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فکشن نگار بننا چاہتے بھی نہیں تھے، یعنی وہ انگریزی پڑھتے تھے. وہ انہوں نے کسی رشتہ دار نے انہیں چیزیں دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں اردو میں، تو پھر انہوں نے اس طرح کے افسانے لکھے. اب ہم آتے ہیں حمید شاہد صاحب کی طرف، اور ان کو موضوع ملا ہے سعادت حسن منٹو کا، جن پر ان کی کتاب بھی ہے. اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو 1 گھنٹہ تو وہ سعادت حسن منٹو پر بات کر سکتے ہیں. اور سعادت حسن منٹو ان کا مستقل مسئلہ رہا ہے اس کتاب سے، جیسے کہ علم ہوتا ہے. لیکن انہیں بات
مسعود مفتی اور منشا یاد پہ بھی کرنی ہے. منشا یاد ان کے ذاتی دوست تھے اور جتنی ان کی شروع کی ادبی زندگی ہے اس میں بہت قریبی ان سے تعلق رہا ہے. اور مسعود مفتی صاحب بھی ان کے شہر میں جو شہر افسانہ بھی کہا جاتا ہے اس میں ان کا قیام تھا. تو حمید شاہد صاحب سے دیکھیے کہ ان تینوں کے بارے میں نئی بات آج ہمیں آپ کیا بتاتے ہیں. یہ بڑا مشکل آپ نے کر دیا، اس لیے کہ میرا خیال ہے منتظمین نے یا تو ہمارا امتحان لینا چاہے یا یہ دیکھا ہے کہ میم سے تینوں لفظ نام شروع ہوتے ہیں، منٹو کا، مسعود مفتی کا اور منشا یاد کا. اور چونکہ میرا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے تو چلیں بھئی یہ سارے اکٹھے میم ہو جائیں. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تینوں کا زمانہ مختلف ہے اس لحاظ سے کہ وہ یہ تو ہے کہ ان کی جو شناخت کا زمانہ ہے مختلف ہے، ان کے کریٹیو جو ہونے کا، بینگ ہونے کا زمانہ جو ہے وہ مختلف بنتا ہے. منٹو کا جس کی طرف ابھی اشارہ ابھی ضیاء صاحب کر رہے تھے کہ ٹوبر ٹیکسنگ انہیں پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا ناکام افسانہ ہے. تو یہ منٹو کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے کہ شاید یہ ان کا سب سے مطلب یہ تھا آسان، کہ شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر نہیں اترے، وہ باہر سے دوسرے میں کردار. گزارش کرتا ہوں نا اسے. ہوا یہ ہے کہ منٹو جتنا آسان افسانہ نگار ہمیں نظر آتا ہے سہولت میں موضوعات کے ساتھ، بھئی جتنا چست وہ افسانہ لکھتا ہے اور سامنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اتنا ہی ہمارے ناقدین کو مسائل ان کے سامنے کھڑے ہوئی ہیں. اب دیکھ لیں ایک زمانے میں جو گواہ نمبر 5 سے فیض احمد فیض صاحب، کرنل فیض احمد فیض صاحب، جب اس میں وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ افسانہ جو ہے جو فن ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکا. تو اب اس سے پہلے آپ دیکھ لیں گے تو ایون عسکری صاحب جو ان کے بڑے مداح تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ منٹو جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے بحیثیت انسان اس کا کیا رد عمل آتا ہے. تو حالانکہ وہ ظالم اور مظلوم کو بھی مینشن تو کر رہے تھے. اچھا اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں جو ہمارے شمس روان فاروقی صاحب ہیں، ان کے تو جو انہوں نے اس کی وضاحتیں کی ہیں ان کے افسانوں کی یا جو تشریحات کی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ وہ کسی اور طرح دیکھ رہے تھے. مثلا انہوں نے کھول دو کے حوالے سے جو اپنی اس کی تشریح کر رہے تھے وہ کچھ اور معنی بنتے تھے اس کے. خود منٹو جو ہیں اپنے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے سارے وقت میں اپنے جو ساتھ والے لوگ تھے ان سے مختلف لکھ رہے تھے. بیدی جو ہے دیکھ لیں آپ، اس کے پاس بیان بڑا ایک آپ اپرچر کھلا ہوا ہے جیسے اس کا کیمرے کا، اور پورا منظر کو سامنے لے کے آتے تھے، کرداروں کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ لکھتے تھے اور منظرنامے کو پوری وضاحت کے ساتھ لکھتے تھے. یہ جو ہے یہ زوم ان کرتے تھے پورے کریکٹر کے اوپر اور کریکٹر کو آخر تک وہ لے کے جاتے تھے. تو اور سب سے زیادہ میں گیا تھا 2016 میں جب انڈیا، تو بیدی پہ مجھے گفتگو کرنی تھی، اور بیدی پہ گفتگو کرنے کے بعد جب لوگوں سے بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو بیدی کے بارے میں بھی بات نہیں ہو رہی، اور وہاں پہ وہ منٹو جو ہے ان سے زیادہ وہاں پہ مقبول ہے اور اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. اب یہ بڑا بھید ہے کہ ایک افسانہ نگار جس کے بارے میں ناقدین ابھی تک پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جائے. مثلا آپ دیکھ لیں فتح ملک کی پوری کتاب جو اس میں انہوں نے ٹوبر ٹیکسنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی جو نئی تعبیر ہے منٹو کی انہوں نے کچھ اور کی ہے، اور اس سے پہلے والے لوگ جو ہمارے جو اس کا ریفرنس وہ دیتے ہیں کہ جب وہ بمبئی سے یہاں آئے اور 4 سال کے بعد یزید کے افسانہ جو ان کا مجموعہ آیا تھا اس کے آخر میں جو مضمون وہ لکھتے ہیں اس میں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ میں وہاں سے آیا ہوں تو بڑا اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں. وہاں تو 2 روپے میں بھی گزارا ہو سکتا تھا اور 10-20 ہزار میں بھی ہو سکتا تھا، اور یہاں خوش رہا جا سکتا تھا وہاں، اور یہاں نہیں ہو رہا تھا. یہاں وہ مقدمات میں بھی الجھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن منٹو یہی منٹو ہے جو یہاں آتا ہے اور یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ ہمارا ادب جو ہے وہ وہاں سے کیسے مختلف ہوگا. یہ سوال بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اگر ہم یہاں آ گئے ہیں تو کیسے. اور پھر تعبیر دیکھیے اس کی، اور وہ کھول دو کے ذریعے کرتا ہے، کھول دو افسانے کے ذریعے وہ یہ کرتا ہے تعبیر کہ جب آپ یہاں آ گئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد آپ جن لوگوں کو یا جن محافظوں کو کے حوالے آپ نے اس ملک کو کیا ہے سکینہ کی صورت میں، تو کیا آپ اس کی عزت کو محفوظ رکھیں گے اس ملک کو کہ نہیں ملک رکھیں گے.
تو یہ سوال سب سے بڑا انہوں نے یہی کیا، اس میں کہا کہ یہاں اگر اب بدلے ہیں تو یہاں کے محافظوں کو بھی بدلنا ہے، ہمارے لوگوں کو بھی بدلنا ہے، ان لوگوں کو بدلیں گے ورنہ کیا ہوگا، ورنہ آپ کھول دو کا حوالہ یہ ہے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے پورے نظام کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ منٹو بنیادی طور پہ کہتے تو ہم یہ ہیں کہ وہ بدن کا افسانہ نگار ہے، وجود کا انسان افسانہ نگار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمن جس کی طرف ابھی اشارہ ہو رہا تھا، یہ سارے افسانے ایسے ہیں جو ان کی سیاسی تعبیر بھی موجود ہے اور ان کی جنس کی سطح پہ بھی تعبیر موجود ہے اور ان کی بدن کی سطح پہ بھی تعبیر موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ افسانہ نگار آپ کو بہت ساری راہیں سجاتا ہے۔ اس میں دوسرا افسانہ نگار جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مسعود مفتی، میرے نظر میں یہ شاید اس فہرست میں نہیں آنے چاہیے تھے، تھوڑا سا کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پہ ان کی نثر بھی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، وہ واقعے کو اس طرح کمپیکٹ نہیں رکھ پائے ہیں۔ ان کے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو یہ جو پورا جو ریاست ہے اس کے اندر جو سسٹم ہے، نظام جو ہے، اس کے اوپر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور کرداروں پہ شاید اس طرح کردار نگاری پہ فوکس وہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا تجربہ یہ تھا کہ وہ چونکہ سول سرونٹ رہے ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری تھے تعلیم کے، اور مشرقی پاکستان میں جس وقت ڈھاکہ فعال ہو رہا تھا تو وہاں یہ موجود رہے اور انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو اس حوالے سے جتنی بھی ان کی تحریریں آئی ہیں، چاہے وہ افسانے کی صورت میں آئی ہیں، چاہے پرتاز کی صورت میں آئے ہیں، اس میں ان کی زندگی کا وہ تجربہ جو ہے وہ ان کا شامل ہوا۔ اور 2 سال جا کے بھارت کے اندر وہ جنگی قیدی کے طور پہ بھی رہے، اور اس عرصے میں ان نے جو لکھا اور محسوس کیا تو ان کی جو وابستگی تھی اس سسٹم کے ساتھ، جو سسٹم جو روز بروز ڈیکے ہو رہا تھا اور گر رہا تھا اور انہدام ہو رہا تھا اس کا، تو وہ شاید فکشن کے جو اصل بہاؤ ہوتا ہے جو اس کی بجائے وہ بنیادی طور پہ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کیسے میں کہہ دوں، اور ظاہرہ اس طرح انہوں نے اس کہانی پہ کیا۔ منشا یاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آوازوں کا ایک باغ تھا، کرداروں کا ایک باغ تھا۔ منشا یاد کہ ہاں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے کردار آپ کو ملتے ہیں۔ اگر بدن کے حوالے سے منٹو دیکھ رہے تھے اور ریاست اور نظام کے حوالے سے یہ مسعود مفتی دیکھ رہے تھے، تو یہ انسانی وجود کی جو بے قراری اور بے چینی ہے، اور خاص پس منظر میں، دہی پس منظر میں آپ یہ دیکھ لیں، اور یا اس میں جو سماجی تفریق ہے اس کو بھی انہوں نے نشان زد کیا۔ جو کچی پکی قبریں آپ دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، اس کا باپ جو ہے کہیں ایسی قبر میں ہے جس پہ کوئی نہیں آتا، اور جو چودھری صاحب ہیں ان کی قبر پہ تو آتے ہیں، تو وہ راتوں رات اس کو قبر کو کھوتا ہے، ادھر کا مردہ ادھر، ادھر کا ادھر کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے ان کے ہیں چیزیں۔ اور بھوک جو ہے، بھوک کو انہوں نے شدت سے جس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو آتا ہے اور اسے بھوک ہے، وہ سامنے میلہ لگا ہوا ہے، میلے کے سامنے یہاں پہ جلیبیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ پکوڑے لگے ہوئے ہیں، سموسے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک چیزیں موجود ہیں، اور اس کی بھوک اتنی اشتہاق ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں دیکھتا ہے جیسے کہ میں اسے کھا رہا ہوں، یعنی وہ محسوس کرتا ہے اور اس کا پیٹ بھر رہا ہے، اور وہ اتنی شدت سے وہ لکھتے ہیں، وہ چیزوں کو ایکسلریٹ کرتے ہیں۔ منشا یاد کا یہ فن تھا کہ وہ چیزوں کو اس رفتار سے یا اس کیفیت میں نہیں رہنے دیتے تھے جس کیفیت میں آپ دیکھتے ہیں، بلکہ جس کیفیت میں آپ محسوس کرتے ہیں اس سطح پہ اس کو وہ لکھتے تھے۔ اور یہی ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ ٹرک آ رہا ہے اور وہ مرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کرداروں کو منشا یاد نے لکھا۔ ٹاما ٹاما تارا ان کا ناول ہے، آپ دیکھ لیے، اس میں پنجابی میں اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لکھا۔ پنجابی کا ان کا ایک افسانوں کا مجموعہ بھی ہے، اور اس میں بغداد پانی کے حوالے سے، اور یہ جو ہے ان کے افسانوں کے مجموعے کیسے کیسے پانی میں گھرا پانی، اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ جنس کے حوالے سے افسانہ ہے، لیکن یہ منٹو کے افسانے سے مختلف ہے۔ یہ شخص ہے ایک جو بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، وہ مٹی کے جو گھگو گھوڑے بنا رہا ہے، وہ باوے بنا رہا ہے، کمہار ہے جیسے، اور اسے کی جو بیوی اسے ملی ہے وہ اس نے ایک گدھی کے اور ایک اس کے بدلے اسے اس کی شادی ہو گئی تھی۔
اب وہ جو شخص ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، اس میں یہ نہیں ہے وہ گھگو گھوڑے ہی بنا سکتا ہے نا، تو وہ بناتا ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ اس نے بنا دی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بیج کہیں اور سے آتا ہے اور اس کے ہاں سے. تو یہ جو کیفیت ہے اس طرح لکھنا کہ بالکل اور سطح پہ جا کے اس کو زمین کے ساتھ جوڑ کے، لوگوں کے ساتھ جوڑ کے، تو یہ منشیات کا کمال تھا. پھر انہوں نے سیاسی حوالوں سے بھی کئی چیزیں لکھی ہیں. سائیکلو اسٹائل اگر آپ دیکھیں، ایک جو ان کا ایک افسانوں کا تھا، یہ جو آپ کہہ لیں خودکش حملہ آوروں کا ریفرنس تھا، اس حوالے سے ان کا افسانہ ہے. اسی طرح انہوں نے جو کہانی کی رات کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا، جو مارشل لا کا جو ریفرنس آیا اس کے حوالے سے لکھا. تو یہ سارے جو ہیں تینوں افسانہ نگار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ یہ مختلف ہے. اور میں اپنی جگہ پہ اگر یہ سوچوں کہ ان کو کیسے ایک آدھ جملے میں ان کو مختلف ہونے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ جو مسعود مفتی ہیں ان کا اسلوب فکری، بیانیہ اور سوالیہ ہے، اور منشیات کا اسلوب دھیما، داخلی اور خاموش ہے. اور منٹو جو ہے وہ اس کا تیز، بے رحم اور براہ راست جو ان کا اسلوب بنتا ہے. تو تاریخ میں میرا خیال ہے زیادہ دیر تک منٹو جیے گا ان میں، اور منشیات زیادہ آگے تک نکلیں گے. بہت شکریہ امیر شاہد صاحب. ویسے یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم اس سیشن میں بیدی کا ذکر نہ کریں، تو دو جملے میرا خیال ہے بیدی کے بارے میں بھی آپ ہی گوش گزار کر دیں. بیدی دیکھیں، بیدی بالکل مجھے اگر کہیں کہ آپ کو زیادہ لطف کون دیتا ہے پڑھتے ہوئے، تو میں بیدی کو کہیں گا. اور بیدی کا سبب یہ ہے کہ بیدی آپ کو کرداروں کے ذریعے کردار اس کے پوری شناخت بناتے ہیں. منٹو کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی اس طرح شناخت بنائے، ان کا چہرہ آپ کو شاید یاد نہیں رہے گا. مثلا گھاٹن میں تو رہ جاتا ہے، گھاٹن کا بدن بھی نظر آئے گا اس میں. جو بو افسانہ ہے ان کا، اس میں گھاٹن کا بدن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کا بھی نظر آ رہا ہے جو اس کی دوسری لڑکیاں جن کے وہ عقب میں جا رہا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر افسانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے وہ پوری شباہت نہیں بنتی ہے جس طرح کی بیدی کے ہاں بنتی ہے. اور بیدی کے ہاں یہ ہے کہ وہ جا کے کردار آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اس فضا کے اندر بھی، وہ پوری فضا بندی بھی وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا منٹو کے بیدی کے ہاں یہ میرے خیال جملہ کسا تھا منٹو نے بیدی پہ کہ تم لکھتے ہو یہ بھی سوچتے ہو اور فلاں کرتے ہو. اور انہوں نے کہا نہ تم لکھنے سے پہلے سوچتے ہو نہ لکھنے کے بعد سوچتے ہو. تو یہ ہے دونوں میں بنیادی چیز. وہ بڑی محنت کرتے تھے. منٹو جو ہے، منٹو ایک فلو میں لکھنے والے افسانہ نگار تھا، اور بیدی جو ہے وہ مسلسل اس کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر کام کر کے اپنے پھیلاؤ کے ساتھ انہیں لکھنے والے. بہت شکریہ حمید شاہد صاحب. اور اسی طرح یہ جو بنا کر لکھنے والے ہیں ہمارے افسانہ نگار، اس میں صف اول کے افسانہ نگار غلام عباس کہے جاتے ہیں. ان پر اور مسعود اشر اور انور سجاد، ان پر گفتگو اصغر ندیم سید صاحب کریں گے. ان میں یہ اسلوب کے حوالے سے تو مختلف تینوں نظر آتے ہیں، لیکن ایک ان کا جو ان کا ملاپ کا پوائنٹ ہے، جو پوائنٹ آف کنورجنس ہے، وہ سیاسی معاملات پر بھی انہوں نے افسانے لکھے ہیں. غلام عباس کا جو ایک ہے دھنک، جس کو منجو داڑو ہوٹل کے نام سے بھی مشہور ہے، اور مسعود اشر کے جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے افسانے ہیں، اور جو ضیاء الحق کے زمانے کے افسانے ہیں. پھر انور سجاد ہیں جن کا ایک ناول کا بڑا ذکر بہت ہوا، پڑھا بہت کم لوگوں نے، خوشیوں کا باغ، اور سمجھا اس سے بھی کم لوگوں نے. تو ان سے آپ کا ذاتی دوستی بھی رہی ہے، انور سجاد صاحب اور مسعود اشر صاحب سے. تو ان تینوں کے بارے میں آپ اصغر ندیم سید صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے بیدی کے حوالے سے ایک جملہ بہت مچل رہا ہے. بیدی کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی ساری سروس جی پی او لاہور کی ہے، اور ٹکٹ گھر میں بیٹھے کھڑکی میں سے ٹکٹ دے رہا ہے یا ٹھپے لگا رہا ہے. پیچھے پرانی انارکلی میں گھر ہے جہاں وہ نکل کے جاتا ہے، وہاں اپندر ناتھ اشک اور ایک دو اور لوگوں کا بھی ہے. تو اس نے اس کھڑکی، جو چھوٹی سی کھڑکی ہے، اس میں سے زندگی کو کیسے دیکھا ہے، یہ ہے اصل بات. اور اس کے کتنے رنگ اس کو اس کھڑکی میں سے نظر آئے ہیں. اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. تینوں مختلف نوعیت کے افسانہ نگار ہیں.
تینوں کا کرافٹ الگ ہے، تینوں کی ہیت الگ ہے، تینوں کا مزاج الگ ہے، اور تینوں کا زمانہ بھی الگ ہے. لیکن بہرحال تینوں بڑے ہیں، اور اس میں سے نظر انداز جو افسانہ نگار ہوا ہے وہ مسعود اشر ہے. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں تھوڑا بہت بتا سکوں گا. میرا دو سے بہت گہرا تعلق رہا، مسعود اشر اور انور سجاد. میری ایکچولی جو تخلیقی پرورش ہے وہ تو مسعود اشر کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو یہ تو ایک پہلو بہت اہم ہے کہ ان کے اکثر افسانوں کا پہلا قاری بھی میں ہی ہوں. بہرحال لیکن میں غلام عباس کا بہت مداح ہوں. غلام عباس کے ہاں 3 بہت بڑی باتیں ہیں: انسانی تجربہ، مشاہدہ اور کرافٹ. یہ تینوں ایسے یکجا ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اور ان کا پسندیدہ موضوع جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے. ان کا بڑا کام زندگی کی ٹرانسفارمیشن پہ ہے. آنندی، گوندنی والا تکیہ، بامبے والا، ہیئر کٹنگ سیلون، اور اس طرح کے بہت سارے کام ان کے جو ہیں، ان میں زندگی کس طرح بدل رہی ہے اور زندگی کس طریقے سے اپنے روپ دھار رہی ہے، اور بہروپیہ ایک اور سطح پر زندگی کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ ہے ان کا. تو اس میں ٹرانسفارمیشن میں کبھی کبھی مجھے حیرت بھی ہوتی ہے. مثلا وہ افسانے کا دائرہ جو ہے کبھی کبھی 20 سال میں مکمل ہو رہا ہے، کبھی کبھی 3 نسلوں میں مکمل ہو رہا ہے. جوار بھاٹا عجیب و غریب افسانہ ہے. وہاں جو ٹیکنیک اس نے استعمال کی وہ کیسے 30 سال 40 سال کو کور کر سکتا ہے. تو اس نے ٹیکنیک ہی اور لے لی، شجرہ نسب بنایا. ایک پردادا ہے وہ کون تھا، پھر دادا ہے کون تھا، پھر یہ یوں چلتے چلتے وہ پھر نئی نسل تک پہنچا اور وہ دائرہ مکمل ہوا ہے. اور وہ دائرہ ان کرداروں کا نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کا دائرہ ہے کہ جس میں نودولتیہ کلاس کیسے ایمرج ہوئی ہے، کس ٹیکنیک میں اس نے اتنے بڑے موضوع کو سمیٹ لیا. اسی طرح آنندی کا موضوع آپ نے منڈی دیکھی ہوگی شیام بینیگل کی. میں حیران ہوتا ہوں، میں ڈرامہ نگار جب تھا یا لکھتا تھا تو مجھے حیرت ایک چیز کی ہوتی تھی کہ ہم وہ کہانی لیتے تھے جس کا ایک ٹائم سپین جو ہے وہ محدود ہے، اس کے اندر کرداروں کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ٹریول کر رہے ہیں. لیکن اس کے ہاں تو لامحدود زمانے ہیں اور وہ ٹریول بھی لمبا ہے. ان کو کیسے اس نے کور کیا ہے ایک افسانے کے کرافٹ میں، بہت مشکل ہے. گوندنی والا تکیہ میں تو اس نے ذرا طوالت کے ساتھ اس پورے پروسیس کو دکھایا ہے کہ، اور یہ پورا پروسیس ہمارے سوسائٹی کا ہے جس میں چیزیں بدل رہی ہیں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب واقعی چیزیں بدلنا شروع ہوئی تھیں. یہ ہندوستان کی تقسیم کے قریب اور بعد کا زمانہ ہے. اتفاق سے غلام عباس کو بھی وہی زمانہ ملا جو بیدی کو ملا، احمد ندیم قاسمی کو ملا، منٹو کو ملا، کرشن چندر کو ملا، ہر بڑے جتنے رائٹرز ہیں ان کا زمانہ یہ ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں جو ادبی پرچے ہیں ان کی جو مقبولیت ہے وہ بھی افسانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ باقاعدہ اشتہار لگتے تھے کہ اس شمارے میں منٹو کا افسانہ، غلام عباس کا افسانہ، اور لوگ خریدتے. تو یہ افسانے کا دور ہے. اور آپ دیکھیں خال خال ناول ہمیں دکھائی دیتا ہے. ناول تو شروع ہوتا ہے قرۃ العین حیدر کے بعد اتفاق سے، کہ اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ زیادہ، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے تہذیبی ناول ہیں، چاہے امراؤ جان ادا ہو، چاہے سنگم ہو، چاہے شام اودھ ہو، چاہے فسانہ آزاد ہو، چاہے ایسی بلندی ایسی پستی ہو. تو وہ ایک زمانہ ایک اور سطح پر ہے اور افسانے کا زمانہ ایک اور سطح پر. اور پھر موضوعات اس قدر آنکھیں کھولے کھڑے ہیں کہ ہر افسانہ نگار لپکتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے اور ہانپ جاتا ہے. اتنے موضوعات ہیں اور ان موضوعات کے شیڈ بے شمار ہیں. اس لیے آپ کو یہ جو افسانہ نگار میں نے بتایا ہیں ان کی مماثلتیں بھی ہیں. وہ مماثلتیں میں اس وقت نہیں گنواؤں گا کیونکہ وہ مماثلتیں موضوع کی ہیں، وہ کرافٹ کی نہیں ہیں، نہ اسلوب کی مماثلتیں ہیں. وہ مماثلتیں ٹرانسفارمیشن کی بھی ہیں، اور وہ انتظار کے ہاں بھی یہ موضوع ہے ٹرانسفارمیشن کا کہ تہذیب کیسے بدل رہی ہے اور کیا کیا چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. یہی غلام عباس کا وہ ہے. غلام عباس کے ایک اور خوبصورتی کمال کی ہے کہ وہ پتہ نہیں لگنے دیتا کہ افسانہ اس نے ختم کیسے کرنا ہے
اور کس جملے پہ ختم کرنا ہے کہ جب آپ اس جملے پہ آتے ہیں تو ریورس جاتے ہیں کہ یار یہ جملہ آیا کہاں سے ہے. اب اتنی حکایت جو اس نے بیان کی ہے, بیانیہ ہے, ذرا اس کو دوبارہ دیکھیں کہ اس جملے کی ریفرنس کیا بنتا ہے. اس کی سب سے بہترین مثال اس کا افسانہ اس کی بیوی ہے. میں افسانہ نہیں بتاتا کیونکہ وقت کو میں بچاؤں گا, پر اس کا آخری جملہ ضرور بتاؤں گا جو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طوائف کو ایک آدمی کرائے پہ لاتا ہے کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے, تاکہ وہ اپنی بیوی کو ریکال کر سکے, یادوں کو دوبارہ دہرا سکے اس کے وجود کے ساتھ, اور اس کو وہی کپڑے پہناتا ہے, اس کو کہتا ہے کھانڈی بھی اسی طرح کی بناؤ. کرتے کرتے اینڈ آتا ہے. اینڈ میں اب اس نے اس کو بتا دیا کہ میں تجھے لایا کیوں تھا, اور میں نے تیرا مجرم ہوں میں کہ میں نے تجھے استعمال کیا ہے, اور تو نے مجھے معاف کر دینا ہے کہ میں نے اپنی غرض کے لیے تمہیں یہاں لایا تھا. ہاتھ تک نہیں لگایا پورے افسانے میں اس کو. اب اس لڑکی کا بیان دیکھیے. اس کا بیان یہ ہے, 2 جملے ہیں آخری, کہ وہ مجھے ایک معصوم بچے کی طرح لگا جب اس نے میری گود میں سر رکھا اور میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد کا جملہ ہے کہ 2 آنسوؤں کے قطرے اس کی آنکھوں سے گرے اور اس کے گالوں پہ آ کر رک گئے. یہاں افسانہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ آنسو کیا ہے, یہ اصل بات اس آنسوؤں میں, اور وہ اس کو بچہ کیوں لگ رہا ہے, اور اس کے اندر کی ممتا کیسے جاگی ہے, وہ یہ ہے. یہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ پہلے وہ طوائف جب بنی تھی تب اس کے اندر کی عورت مری تھی, اب اس نے اس مری ہوئی عورت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اب اس عورت نے دوبارہ اسی جہنم میں جانا ہے. تو یہ 2 آنسو وہ ہیں کہ تو نے مجھے عورت بنایا, اب پھر دوبارہ وہاں بھیج رہا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب اس کے یہاں نفسیاتی جو مسائل ہیں غلام عباس کے ہاں, اور بے شمار اس کے افسانوں میں. دھنک کا آپ نے ذکر کیا. اب دھنک ایک بالکل مختلف چیز ہے, یعنی اس کے سارے کام سے مختلف ہے کہ ایک ایسی مملکت ہے جس میں مولویوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے, اب اس میں خبریں کیا ہیں اور چیزیں کیا ہیں اور دوبارہ کیسے وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو مجھے منٹو یاد آ گیا. منٹو کا انکل سام کے نام خطوط میں سے ایک خط ہے, وہ دھنک اور اس میں جو مماثلت ہے وہ ذرا دیکھنے والی ہے. وہ لکھتا ہے, انکل سام بات سنو, ہمیں اسلحہ مت بھیجو, ہمیں تم دودھ مت بھیجو ڈبوں میں ڈال کے ہمارے بچوں کے لیے, نہ ہی تم ہمیں لنڈے کے کپڑے بھیجو. تم ہمیں اس دفعہ جہاز بھر کے ڈھیلے بھیجو اور لوٹے بھیجو اور ٹوپیاں بھیجو, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک نیا طبقہ ایمرج ہو رہا ہے جو مولویوں کا ہے, اور ان کو ان چیزوں کی ہمیں آنے والے وقت میں شدید ضرورت ہوگی. اب آپ دیکھیے دھنک اور پھر انکل سام کے نام یہ خط, اور یہ ابھی 50s کا دور ہے, ابھی کوئی بڑا دور شروع نہیں ہوا. تو یہ ان کی پیش گوئی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے. تو غلام عباس نے کم لکھا, لیکن اس نے پورے سماج کو, اس کے مڈل کلاس کو, درمیانی کلاس کو ایسا پکڑا ہے. اس طریقے نچلے طبقے پہ بھی وہ گیا ہے, جیسے وہ بہروپیہ میں گیا ہے, کتبہ میں گیا ہے, وہ ہیئر کٹنگ سلون میں. زیادہ اس کا مسئلہ 3 چیزیں تھیں. دیکھیے, ایک ہے ہندوستان کی تقسیم, یہ بالکل الگ مسئلہ ہے. دوسرا ہے ہجرت, اس کے نتیجے میں وہ اس کے موضوعات بالکل الگ ہیں. اور تیسرا اس ہجرت کے نتیجے میں سیٹلمنٹ ہے کہ سماج کیسے رنگ بدل رہا ہے اور کیسے وہ لوگ آباد ہو رہے ہیں. یہ 3 مختلف موضوعات بنے ہیں افسانے کے, اور تینوں افسانہ نگاروں نے الگ الگ ٹریٹ کیا ہے کہ سیٹلمنٹ کے جو مسائل ہیں کہ کیسے آباد کاری ہو رہی ہے. اور اس پہ تو کمال کا جملہ ہے قرۃ العین حیدر کا 57 میں, جب وہ لکھ رہی ہے کہ 9 سال ہوئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. یہ کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں, 9 سال ہوئے ہیں, یعنی اٹ واز 56 یا 7 کا وقت ہے کہ ایک نو دولتیہ کلاس کراچی میں پیدا ہو گئی ہے, اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کس تیزی کے ساتھ کرپشن
مختلف سطح پہ پھیل رہی ہے، اور آخری جملہ اس کا بڑا اہم ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک فوجی انقلاب پہ جا کے ختم ہوگا۔ یہ آگ قدریہ کا ہے، اس میں سے ایک بھی لفظ میرا نہیں ہے۔ اور پھر 58 میں ماشاءاللہ لگتا ہے۔ تو یہ رائٹرز، کس غلام عباس بھی اسی قبیل کا رائٹر ہے کہ وہ بھی فورسی کر رہا ہے کہ یہ جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو ختم کیسے ہونا ہے۔ اب میں مسعود اشر پہ آتا ہوں، ظاہر ہے یہ تینوں بڑے نام ہیں۔ مسعود اشر کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے افسانہ نگاروں میں ایک تعداد ان کی ہے جن کا صحافت سے تعلق تھا۔ جو صحافت سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار ہیں، ذرا ان کو دیکھیے۔ اس میں شوکت صدیقی ہیں، مسعود اشر ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، احمد بشیر ہیں۔ یہ تو وہ نام ہیں جو حمید اختر ہیں، جو افسانے سے وابستہ نام ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور بھی نام مطلب جن کا روزی روزگار کا۔ اور یہ مسعود اشر تو صبح 8 سے رات 2 بجے تک کے صحافی ہیں، کیونکہ امروز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں۔ وہ تو ان کا گھر بھی ساتھ تھا، صبح 8 سے 2 بجے تک رہتے تھے، پھر 1 گھنٹہ ریسٹ کر کے پھر آ جاتے تھے اور 2 بجے کاپی دیکھ کے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کم لکھا، اور ان کا مجموعہ 70s میں آتا ہے پہلا، آنکھوں پر دونوں ہاتھ۔ اب یہ نام انہوں نے کہاں سے لیا اور یہ علامت کیا بنی وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ پنکج ملک کی مشہور غزل ہے، دیے بجھے اندھیری رات، آنکھوں پر دونوں ہاتھ۔ وہاں سے انہوں نے یہ لیا، اور آنکھوں پر دونوں ہاتھ بتا رہے ہیں کہ کس سطح کی شرمندگی ہے اور کس سطح کا ہمارا زوال ہے، وہ یہ بتا رہا ہے۔ اور یہ اس لیے رکھا گیا نام کہ اس کے زیادہ افسانے اس مجموعے کے مشرقی پاکستان کے چھن جانے کے بعد کے ہیں۔ وہ زیادہ ان کو جنبش لکھنے کی ہوئی اس بنگال کے کھو جانے کے بعد۔ بیلا نائرے جولدی جولدی کیا افسانہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے افسانوں کے نام مجھے یاد نہیں، کیونکہ وہ کئی تو آدھے مصروں کے نام ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو کس طریقے سے دیکھا اس ایشو کو۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب میں وہاں ساتھ ہی تھا، اور جس رات کو یہ ہوا ہے واقعہ، تو ہم تو ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا رہے تھے، چھپ گئے تھے ہم سب۔ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی مسعود اشر کے اخبار میں تھا میں، اور تو ہمیں یاد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے۔ تو آنکھوں پر دونوں ہاتھ یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے بعد کے افسانے بھی، میں نے کہا نا کہ صحافت میں رہنے والوں کو ذرا دیکھیں کہ ان کو روز مرہ واقعات سیاسی اور سماجی ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے موضوعات بنتے ہیں۔ تو آخری مجموعہ جو مسعود کا ہے وہ ہے سوال کہانی۔ سارے افسانے سوال اٹھا رہے ہیں۔ ویسے تو ہر افسانہ سوال اٹھاتا ہے، لیکن اس نے خاص التزام کیا ہے کہ میں سوال کہانی لکھ رہا ہوں، کہ ایک سوال ہے جس کی یہ کہانی ہے۔ اور وہ سارے سوالات وہی ہیں جو غیر جمہوری وقتوں کے ہیں، اور مسعود اشر سے بہتر کس نے غیر جمہوری دور کو سہا ہوگا۔ اس کے نکلنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے اور مسعود اشر کے لاہور سے نکلنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ کیا ہوا تھا ضیاء الحق کے آنے کے بعد۔ اور ضیاء الحق کو میں نے مسعود اشر کے دفتر میں کئی بار دیکھا، ملا، کیونکہ یہ جی او سی تھے ملتان میں، اور یہ شام کو نکلتے تھے۔ میں ان کا جملہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شام کو نکلتے تھے ضیاء الحق، یہاں ان کے ہنٹر ہوتا تھا اور جاگر ہوتے تھے، اور وہ واک کرتے ہوئے مسعود اشر کے دفتر میں 6 بجے 5 بجے آ کے بیٹھتے تھے، بھائی چائے پلاؤ۔ چائے بنتی، میں کبھی کبھی بیٹھا ہوتا تھا تو کہتے تھے نہیں تم بیٹھے رہو۔ تو ایک بار کہنے لگے بھائی مسعود اشر آپ ہیں تو ترقی پسند، اور مجھے کبھی کبھی آپ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کوئی انقلاب کی، اور آپ کا فیض صاحب سے بھی تعلق ہے۔ یعنی یہ جملے اس وقت وہ بول رہے ہیں جب ابھی ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے مسعود اشر نے جو واقعہ ہوا وہ بتا دیتا ہوں۔
واقعہ یہ ہوا کہ ضیاء الحق کے دور میں کالونی ٹیکسٹائل مل میں ہڑتال ہوئی اور فوٹوگرافر ان کا جو تھا وہ وہاں موجود تھا، تو پولیس نے گولیاں چلائیں جس میں سے کوئی 50 کے قریب مزدور وہیں موقع پہ مر گئے، اور ایک مزدور اپنے خون سے انقلاب کا لفظ لکھ رہا تھا دیوار پہ، تو فوٹوگرافر نے اس کو کیپچر کر لیا اور وہ تصویر اگلے دن صفحہ اول پہ مسعود اشر نے چھاپ دی، کیونکہ بہت بہادر آدمی تھا مسعود اشر، وہ چھاپ دی، پر اس کے نتیجے میں اخبار بھی بند ہوا، اس کو بھی نکالا گیا، میری وجہ کچھ اور تھی۔ بہرحال تو مسعود اشر پہ نقادوں کی کم توجہ گئی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ تواتر سے لکھا نہیں ہے اور تواتر سے وہ سامنے نہیں رہے، لیکن ان کے چھپتے ہوئے موضوعات اور سارے قومی اور سیاسی موضوعات ہیں، کوئی چھوٹا مسئلہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ اب انور سجاد پہ اگر میں تھوڑا سی بات کروں تو انور سجاد چونکہ ان کے بٹے ہوئے تھے بہت سارا، کیونکہ وہ ٹی ہاؤس آتے تھے اور 2 ٹائم آتے تھے ٹی ہاؤس، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت، آدھا گھنٹہ بیٹھے، پونا گھنٹہ بیٹھے، ہاں ہٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، میں لکھ چکا ہوں ان کی اوبیچری میں یہ ساری باتیں، تو ہٹی کا ٹائم یعنی وہ انہوں نے اپنی کلینک چلانا ہوتا تھا، پھر شام کو کلینک، تو اس طریقے سے وہ حالات کو دیکھ رہے تھے، چیزوں کو دیکھ رہے، تو ان کا پہلا مجموعہ استعارے ہے، اس سے پہلے رگ سنگ ان کا ایک ناولٹ ہے، وہ بہت ہی خوبصورت، وہ اس وقت میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے جب وہ ناولٹ لکھا گیا، رگ سنگ موجود ہے۔ اسی طرح استعارے اصل ان کا افسانوں کا مجموعہ ہے، جس میں سے ایک افسانہ گائے بہت اہم ہے، جو علامت ہے اس سوسائٹی کی، جو گل سڑ چکا ہے اور جس سے نجات حاصل کرنی ہے، تو یہ اس کی علامت بنی ہے کہ ایک گائے ہے جو اب دودھ نہیں دے رہی، اس کو بچڑ خانے پہنچایا جا رہا ہے اور وہ ریزسٹ کر رہی ہے، بہت خوبصورت افسانہ ہے، علامت بھی بہت خوبصورت۔ اسی طرح ان کے 4 افسانے ایسے ہیں جو انسانی امراض پہ ہیں، جن میں سے ایک ہارٹ اٹیک پہ ہے، کارڈیک ڈیما، اور ایک گینگرین آپ کو پتہ ہے کینسر ہے اور کس طرح پھیلتا ہے جسم میں، تو یہ علامتیں بنائی ہیں انہوں نے 4 بیماریوں کی کہ یہ بیماریاں کس طرح معاشرے کو لگی ہیں، انسان کو نہیں لگیں، یہ معاشرے کو لگی ہیں، اور معاشرہ کس طریقے سے ڈکے پہ جا رہا ہے، تو یہ ان کا استعار۔ پھر جیسے کاشف نے بتایا جنم روپ ان کا ناول ہے، اور خوشیوں کا باغ جو انہوں نے بوش جو بہت بڑا مصور ہے اس کے پینل سے لیا، گارڈن آف ڈیلائٹس اس کا نام تھا، وہاں سے اس نے خوشیوں کا باغ لیا، اور وہ سارا ماشاء اللہ کا زمانہ، اور جو جبر کے ہمارے ہاں تو خیر وہ زمانے گزرے ہی نہیں، تو وہ تو مسلسل تھے، تو انہوں نے مسلسل ہی ان پہ لکھا، اور ان کی انتظار حسین سے چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو انور سجاد کا بھی یہ ہوا کہ نقادوں نے اس کو نئے اسلوب کے حوالے سے، لسانی تشکیلات کے حوالے سے، سریالیزم کے حوالے سے اور شعور کی رو کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس پہ زیادہ دھیان نہیں گیا، کیونکہ ہمارے نقادوں کا بھی مسئلہ مدرسانہ تھا، اور انور سجاد کسی تدریسی عمل میں شامل افسانہ نگار نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں گئی۔ تو بہرحال میں دیکھتا یہ ہوں کہ ہماری یہ تینوں، جیسے کاشف نے کہا، تینوں کا سروکار سیاست، اچھا ہر افسانہ نگار کا سیاست ہے، اس لیے کہ وہ کیا لکھے گا، اور کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو انسانوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمارے کرداروں میں، وہ آ تو اسی چینج سے رہی ہیں، آ تو اسی عمل سے رہی ہیں، تو اس سارے عمل کو خاص طور پر جو صحافت میں تھے، میں نے انتظار پہ بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ڈیلی کالم لکھنے والا بندہ ہے، تو اس کے سامنے ڈیلی کے مسائل تھے، اور ان میں سے بعض مسائل پھر افسانوں میں آ جاتے تھے، تو اس طرح ان کے افسانوں میں بھی بہت ویرائٹی ہے، اور مسعود اشر کے افسانوں میں بھی بہت مسائل کی ویرائٹی ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ یہ ادھورا کام ہے، ظاہر ہے ابھی الگ الگ بہت کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب۔ اس سیشن میں ایسے افسانہ نگار تشریف رکھتے ہیں جو خود ایسے مقررین ہیں جو کہ خود بھی بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، حمید شاہد صاحب ہیں، عرفان جاوید صاحب ہیں، ان کا مجموعہ آنے والا ہے، یہ بھی ہم آپ کو خبر دیتے چلیں کہ اگلے سال عرفان جاوید کا مجموعہ آنے والا ہے،
رفاقت حیات کا مجموعہ آنے والا ہے. اقبال خورشید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کا مجموعہ چھنال آیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس ساری بحث کو آگے سے جوڑیں تو کچھ پچھلے چند برسوں میں بہت اچھے مجموعے نوجوانوں کے سامنے آئے ہیں. اگر وقت ہوتا تو ہم ان پر بھی بات کرتے. اظہر حسین کا مجموعہ سامنے آیا ہے, آدم شیر کا ایک مجموعہ ہے, اس کا ایک چپ سو دکھ آدم شیر کا مجموعہ, اظہر حسین کا دنیا رنگ بازی پر قائم ہے, ذکی نقوی کا مجموعہ سامنے آیا ہے, اور انڈیا سے تصنیف حیدر کا مجموعہ سامنے آیا ہے. مرزا اظہر بیگ صاحب کے ناولوں پہ بہت بات ہوتی ہے, ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے بے افسانہ, وہ اتنا ڈسکس نہیں ہوا, وہ بہت ہی منفرد اس میں افسانے ہیں. نیر مصطفیٰ اس کے کا مجموعہ آیا ہے, اسی طرح محمد عباس اور ظہیر عباس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً جو سمجھا جاتا ہے کہ نئی صدی جو ہے وہ اب ناول کی ہے, ناول زیادہ مشہور ہوئے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ناول کی طرف توجہ گئی ہے پاکستان میں بھی, بھارت میں بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسانے پر ایک رینیوڈ توجہ مجھے نظر آتی ہے جو پچھلے چند برسوں میں سامنے آئی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نئے افسانوی مجموعے بھی سامنے آ رہے ہیں. اخلاق احمد صاحب کا مجموعہ ایک سامنے آیا ہے, ایک انتخاب سامنے آیا ہے, بڑا بھرپور انتخاب جو عرفان جاوید صاحب نے کیا ہے. عرفان جاوید صاحب نے انڈیا کے نئے اور پرانے افسانہ نگاروں کو بہت پڑھا ہے, اس پر بھی ان سے بات ہو سکتی تھی, لیکن ان کا صرف ہم ذکر کریں گے. اور کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ افسانہ نہ صرف جاری و ساری ہے, اور ہماری اردو کی ایک نمائندہ ترین صرف نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ ایک اس کا رینیول بھی نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.